ویلکم بیک. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. اس سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ. جی اچھا، گفتگو ہو رہی ہے استغفار پر، تو شرک کے موضوع پر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مزید صاحب؟ جی دیکھیں، شرک ظاہر ہے اللہ رب العزت نے شرک کو معاف نہ کرنے کا اعلان فرمایا ہوا ہے، چونکہ شرک کے جیسے کہ ابھی اقسام بھی بیان فرما رہے تھے مفتی صاحب بھی، اللہ رب العزت کی ذات میں شرک، یا اس کی صفات میں شرک، یا اس کی عبادت میں شرک، ٹھیک ہے، یا اس کی ربوبیت میں شرک. کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ ان دو چیزوں کے اندر عام طور پر شرک کرتے تھے. وہ اللہ رب العزت کے منکر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. وہ عام طور پر الوہیت میں شرک کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے. اور عام طور پر ہم جو کلمے کے اندر پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، وہ اسی چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے، جبکہ وہ لوگ کیا ہے، ان بتوں کو بھی معبود سمجھتے تھے. اسی طرح ربوبیت میں یعنی تدبیر کائنات میں اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. تو عام طور پر کبھی کبھی ہمارے ہاں بعض دفعہ جو ہے یہ غلط فہمی بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کی تعظیم اگر کر لے، جیسے والدین کی تعظیم کی، جیسے اولیاء کی تعظیم کی، جیسے اساتذہ کی تعظیم کی، تو فوری طور پر مثلا کیا ہے، اس کے اوپر بھی شرک کا الزام لگایا جاتا ہے، شرک کی جانب اس کی نسبت دی جاتی ہے. دیکھیں چونکہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے جو غلط فہمی ہے وہ توحید الوہیت کو درست نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. چونکہ عبادت میں یہ یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کی تعریف کسی کی تعظیم کرنا نہیں ہے، بلکہ الوہیت کے نیت کے ساتھ، الوہیت کے عقیدے کے ساتھ کسی کی تعظیم کرنا، یہ جو ہے یہ شرک ہے. کیا کوئی اپنے والدین کا اگر احترام کرتا ہے تو کیا وہاں پر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خدا نخواستہ معبود ہیں، الہ ہیں؟ ایسا کوئی عقیدہ نہیں. یا اسی طرح اولیاء میں سے کسی کی اگر تعظیم اگر وہ کر لیتے ہیں تو وہاں پر ان کے الہ ہونے کا، معبود ہونے کا کوئی تصور ان کے ذہن کے اندر ہے. ایسا اگر نہیں ہے تو صرف تعظیم جو ہے یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے احکام میں سے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، چونکہ یہ شعائر الہی میں سے اللہ رب العزت کے جو اولیاء الہی ہیں، ان کے جو مقدس مقرب بندے ہیں، ان کی تعظیم کرنا شاعر الہی میں سے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر باقاعدہ ان جانوروں کو، قربانی کے جانوروں کو کہ جن کو آپ قربانی کے لیے مختص کرتے ہیں، ان کی بھی تعظیم کا حکم دیا، چونکہ آپ نے اللہ رب العزت کی خاطر ان کو ذبح کرنے کا، قربان کرنے کا ارادہ کیا تو بس یہ مقرب ہو گئے، محترم ہو گئے، اب ان کی تعظیم کر لینی اور یہ شاعر الہی میں سے قرار پائے. تو وہ ہستیاں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کی خاطر وقف کر دی اور اس طرح میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی اگر آپ تعظیم کرتے ہیں تو الوہیت کے نیت کے بغیر، ارادے کے عقیدے کے بغیر، تو یہ یقینی طور پر شرک نہیں ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو ظاہر ناقابل بخشش گناہ ہے. اچھا حضرت، توبہ کا کوئی آخری وقت ہے؟ جی ہاں بالکل، حدیث طیبہ میں فرمایا گیا کہ موت کا جب تک غرغرہ نہ آئے اس وقت تک توبہ قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا یہ طوطا بڑا تنگ کرتا ہے اور یہ پاؤں چومنے کے چکر میں رہتا ہے، اس کا پاؤں چومنا وہ عقیدت کا مسئلہ ہے. ہاں وہ عقیدت کا مسئلہ ہے، لیکن اس کی عقیدت ہمیں مہنگی پڑ جائے گی. تو توبہ کا جب فرمایا گیا کہ جب تک موت کا غرغرہ نہ آئے اس وقت تک توبہ قبول ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ فرمایا گیا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، فرمایا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ کے حضور توبہ کرتے رہنا چاہیے، کب موت کا وقت. فرمایا جب تک موت کا غرغرہ نہ آئے. تو اس لیے ہر رات بزرگان دین کا طریقہ یہ رہا ہے، بلکہ امام غزالی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ بزرگ تھے، انہوں نے گھر میں قبر کھود رکھی تھی اور روزانہ جا کے قبر میں لیٹ جایا کرتے تھے. اچھا. اور اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو برانگیختہ کرنا توبہ پر، اور کہتے تھے کہ دیکھ یہاں سے آج تک کوئی باہر نہیں نکلا ہے، لہٰذا لیکن تجھے ایک موقع دیا جا رہا ہے، تو نکل اور پہلے سے زیادہ نیک عمل کر. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی افطار کی رونق ہے مختصر سے وقفے کے بعد.